ہمارے ملک میں والدین کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ ان کا بچہ دوستوں میں رہ کر بگڑ گیا ہے اور باہر کے ماحول نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ بچہ جب جھوٹ بولتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے تب یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب اس نے دوستوں سے سیکھا ہے، اور بچہ جب گالی دے تب یقیناً یہی کہا جاتا ہے کہ یہ سب اس نے دوستوں سے سیکھا ہے۔ یقین جانیں یہ سوچ نہایت غلط ہے۔ میری بات تلخ ضرور لیکن حقیقت پر مبنی ہے کہ بچے کے بگڑنے کی وجہ والدین کے اپنے فرائض کی عدم ادائیگی ہے۔ اگر شروع سے ہی بچے کی تربیت کو اہم فریضہ سمجھا جائے، بچے کی پرورش کو اولین ترجیح دی جائے، تو یہ بچہ دوستوں میں جا کر کبھی خراب نہیں ہوگا بلکہ دوستوں کی اصلاح کا سبب بنے گا۔ کیونکہ بچہ پیدا ہوتے ہی دوستوں میں جا کر نہیں بیٹھتا، پیدا ہوتے ہی اس کے دوست اسے لینے نہیں آ جاتے، پیدا ہوتے ہی یہ آوارہ گردی شروع نہیں کر دیتا، اور پیدا ہوتے ہی سگریٹ نہیں پیتا۔ کم و بیش شروع کے 10 سال بچہ مکمل طور پر والدین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور یہی وہ دورانیہ ہے جہاں اکثر و بیشتر والدین نہایت عدم توجہ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا دل و دماغ بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں۔ جو بچہ دیکھے گا یا جو سنے گا وہ اس کے دل و دماغ پر چھپتا چلا جائے گا۔ اگر ہم نے اس کاغذ پر کچھ نہیں لکھا تو پھر زمانہ لکھتا چلا گیا۔ اگر ہم بچپن میں اپنی تربیت اس کے کاغذ پر اتار دیتے تو زمانے کو برائیاں اتارنے کے واسطے اس میں جگہ ہرگز نہ ملتی۔ جب ماں اور باپ نے اپنی تربیت شروع میں ہی بچے کے اندر اتار دی تو یہ بچہ خراب لوگوں سے مل کر خود کبھی خراب نہیں ہوگا بلکہ خراب لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب بنے گا۔ ہمارے معاشرے میں تربیت کے نام پر رسمی جملے دہرائے جاتے ہیں۔ بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے یا بدتمیزی کرنا بری عادت ہے، اور یہ رسمی جملے کبھی بچے کے اندر نہیں اترتے بلکہ نہایت ذمہ داری کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اور دلچسپی سے کی جانے والی تربیت کو بچہ اپنے اندر اتارتا ہے۔ ہم معاشرہ دیکھ لیں، ہر والدین بچے کو رٹے رٹائے جملے سکھاتے ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ والدین تربیت کے لیے فکر مند ہی نہیں رہتے۔ بچے میں ابھی دلچسپی نہیں ہے، ہاں سیکھ جائے گا، سمجھ جائے گا، یا بچہ ابھی چھوٹا ہے۔ والدین کی یہی سوچ بچے کی تربیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمارے ہاں مائیں ٹی وی سیریل اور فلمیں یا موبائل دیکھتے ہوئے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں۔ ایک ہاتھ میں بچے کا فیڈر ہے تو دوسرے ہاتھ میں موبائل۔ ذرا سا بچہ رونے لگ جائے گا تو یا اسے ٹی وی کھول کے دیا جائے گا یا موبائل ہاتھ میں دے دیا جائے گا، یا اسے پھر کارٹون کے آگے بٹھا دیا جائے گا، یا کوئی موسیقی یا میوزک لگا کے اسے دے دیا جائے گا، جسے دیکھ کر بچہ اپنے ہاتھ پیر تو ہلانے لگ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے سارے گھر میں خوشی کی لہر تو دوڑ جاتی ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، وہ ماں اپنے بچے کی اعلیٰ پرورش کیسے کر سکتی ہے کہ اس کی خود کی زندگی ڈرامے، فلمیں، موسیقی، شاپنگ، گھومنا گھمانا، موبائل، فیس بک یا واٹس ایپ تک محدود ہے۔ دوسری جانب ایک نظر جب باپ کی ذمہ داریوں پر ڈالیں تو وہاں بھی بس کچھ رسمی معاملات کو ہی زیر غور لایا جاتا ہے، جیسے کہ بچے کے خرچے پورے ہو رہے ہیں یا اس کی ضروریات اور خواہشات پوری ہو رہی ہیں۔ باپ پورا دن کا یا تو کام میں مصروف ہوتا ہے یا پھر دوستوں میں یا پھر گھر آ کر موبائل میں۔ اسی طرح دن، ہفتے، مہینے اور پھر سال گزر جاتے ہیں اور تربیت کا سب سے اہم دورانیہ والدین نے اپنی ہی مصروفیات میں جب ضائع کر دیا تو بعد میں سر پکڑ کر یہ کہنا کہ اولاد نافرمان ہے یا اولاد بدتمیز ہے یا اولاد دوستوں نے بگاڑ دی ہے، یہ کہنا سراسر غلط ہے۔ ماں اور باپ دونوں کو مل کر ذمہ داری کے ساتھ بچے کی تربیت کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو ذمہ داری کے ساتھ اس کام میں لگانا ہوگا۔ اولاد کی تربیت کے لیے ماں کی گود سب سے پہلی اور اہم درسگاہ ہے۔ ماں بچے کو اپنے سینے سے لگائے اور اپنی تربیت بچے کے اندر منتقل کرے، اسے اللہ جل و شان سے پہچان کروائے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے پہچان کروائے، اسے دنیا میں آنے کا مقصد سکھائے، اسے روزمرہ کے معاملات کی دعائیں سکھائے، سچ سے محبت، سچ میں عزت اور سچ پر فضیلت اس کے دل میں اتارنے کے ساتھ ساتھ جھوٹ سے نفرت، جھوٹ میں شرمندگی اور جھوٹ پر گناہ کا یقین اس کے دل میں اتارے، گالی، غیبت، چغلی اور بری باتوں سے نفرت اس کے دل میں اتارے، رشتہ داروں سے محبت اور حسن سلوک اس کے دل میں اتارے۔ جب ماں کے اندر دین ہوگا،
माँ के अखलाक अच्छे होंगे तो यहाँ नस्लों की नस्लें परवान चढ़ेंगी। इसी तरह बाप की जिम्मेदारी है कि वो रोजाना बच्चे के साथ बैठकर कुछ वक्त गुजारे, रोजमर्रा के मामलात का पूछे, सही गलत की पहचान करवाए, बड़ों का अदब, बड़ों की इज्जत समझाए, गरीबों से मोहब्बत, ज़रूरतमंदों की मदद का जज्बा और शौक इसके दिल में पैदा करें। इसके सामने लड़ाई झगड़े, गालम गलोच, शोर शराबा बिल्कुल ना हो। बच्चे के सामने सबसे आप कहकर बात करें। बच्चा ज़रा बड़ा हो जाए तो इसे नमाज पर अपने साथ लेकर जाएं, इसे लोगों से मिलना जुलना सिखाएं, अच्छे काम पर इसकी हौसला अफजाई करें और फारिग वक्त में पास बिठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन की ज़िंदगी के वाक़यात सुनाएं। ऐसे माहौल से निकलकर जब आपका बच्चा बाहर की दुनिया में आएगा तो कभी बाहर के लोगों से ख़राब होकर बिल्कुल नहीं आएगा। ये बच्चा दुनिया में तो वालिदैन की सरबुलंदी का बायस बनेगा ही, लेकिन अपने अच्छे आमाल और किरदार की बदौलत वालिदैन की वफ़ात के बाद भी कब्र में उनके लिए राहत और सुकून का ज़रिया बनेगा। फिर मिलते हैं अगली एक वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।